خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں خدا کا خادم پاسٹر آصف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خدا یسوع مسیح کی تماثیل کے سلسلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور عزیزو، آج جس تمثیل کے تعلق سے ہم خدا ان کے زندہ کلام میں سے سنیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، یہ تمثیل 10 اشرفیوں کی تمثیل ہے۔ اور جیسے میں نے اپنی پچھلی تمثیل کے دوران یہ بیان کیا تھا کہ یسوع مسیح کی تمثیل توڑوں کی جو تمثیل ہے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی خوشخبری، اس میں جو میں نے بیان کیا کہ خدا کی کیا مرضی ہے ایمانداروں کی بابت اور دیانتداری سے منادی کرنے کی بابت، تو میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ اس کے ساتھ کی جو جڑواں تمثیل ہے، جو بیسیکلی ایک ہی تمثیل ہے، وہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری اس کے 19 باب میں ہمیں ملتی ہے۔ وہاں پر یہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہے، جبکہ متی میں یہ تمثیل جو ہے بڑے اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ تو میں نیکسٹ اس کے تعلق سے بیان کروں گا، تو آج میں آپ کے سامنے اس تمثیل کے تعلق سے بیان کروں گا۔ یہ تمثیل دراصل متی رسول کی معرفت لکھی گئی خوشخبری میں جو تمثیل ہے، اسی تمثیل کا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفصیلی ورژن ہے۔ یہاں لوکا طبیب اس تمثیل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے اور اس کے مفہوم زیادہ کھول کر واضح بیان کرتا ہے۔ متی 25 باب اس کی 14 سے 30 آیت میں اس تمثیل کا ذکر ہے کہ مالک نے جاتے ہوئے 3 نوکروں کو، 3 خادموں کو توڑے دیے اور واپس آ کر ان سے حساب مانگا۔ اور اس تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے جو دور کے ملک کا سفر کرتا ہے اور جانے سے پیشتر وہ اپنے 10 نوکروں کو ایک ایک اشرفی دے کر جاتا ہے۔ اس تمثیل کو ہم کہہ سکتے ہیں 10 اشرفیوں کی تمثیل، یا the parable of 10 servants who been given minas۔ اور اس تمثیل کو بھی ہم دیانتداری سے منادی کی تمثیل کہہ سکتے ہیں۔ اس تمثیل کا حوالہ لوکا 19 باب اور اس کی 12 سے 27 آیت کے درمیان ہے۔ میں وقت کو غنیمت جانتے ہوئے حوالہ آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا، آپ کے پاس بائبل ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو شارٹ اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا، مختصر بتانا چاہوں گا کہ یہ تمثیل کیا ہے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری میں اس تمثیل کا جو انداز بیان ہے وہ بڑا مفصل ہے، اور یہاں پر لوکا نے بجائے توڑوں کے لفظ منا استعمال کیا ہے، مناز، یا اس کو اردو میں ہم اشرفی کہہ سکتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ایشیا کے بہت سے علاقوں میں پرانے دور میں سونے کی، چاندی کی اشرفیاں چلتی تھیں، ان سے لین دین ہوتا تھا، رقم کا نیم البدل تھا، اور یہ بڑی ہیوی مالیت کی اماؤنٹ تھی۔ اور اس دور میں، یسوع مسیح کے دور میں، اس مناز کا جو لگ بھگ 100 درہم کے برابر اس کی ویلیو ہوتی تھی، کم زیادہ اس کے وزن کے حساب سے ہوتی تھی، اور ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی مالیت کا کہ اس نے کتنا اپنے نوکروں کو دیا۔ اور لوکا جو ہے وہ اس تمثیل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، جبکہ ان دونوں تماثیل میں، متی میں بھی اور لوکا میں بھی، جو حساب طلب کیا گیا وہ 3 نوکروں کا ذکر ہے۔ یہ تمثیل یسوع نے یریحو سے یروشلم کی طرف واپس آتے ہوئے راستے میں بیان کی، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ، یسوع مسیح کی پہلی اور دوسری آمد کے درمیان کے وقفے سے متعلق ہے۔ اور یہ تمثیل ہمیں دعا کرنے، فارغ نہ رہنے بلکہ دعا کرنے اور مسلسل دعا کرنے کے تعلق سے ہمیں سمجھاتی ہے کہ یسوع مسیح کی آمد میں جو بھی وقت ہے اس کو غنیمت جانے۔ اور یہ تمثیل یسوع مسیح نے اپنی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں جو ہے وہ بہت سی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اس نے یہ بیان کی۔
اور اس تمثیل میں یسوع مسیح نے در حقیقت اپنے شاگردوں کو اور ایمانداروں کو مصروف رہنے اور ان کو کام کے متعلق بتایا کہ ہمیں فارغ نہیں رہنا، مصروف رہنا ہے، اور کس طرح سے مصروف رہنا ہے یہ یسوع مسیح نے ہمیں اس تمثیل کے تعلق سے سکھایا ہے۔ لیکن اگر تاریخی اعتبار سے، اگر ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو اس دور میں، یسوع مسیح کے دور میں، اس تمثیل کا جو اطلاق ہے وہ ارخلاؤس بادشاہ کے بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ انجیل سے واقف ہیں، خوشخبری سے واقف ہیں، اگر آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ارخلاؤس کا دور حکومت اس میں کیا ہوا تھا۔ بالکل جیسے ہیرودیس نے ارخلاؤس کو اپنا جانشین مقرر کیا، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی کہ اس کو جانشین مقرر نہ کر۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ہسٹری میں پڑھیں، ہسٹری کی بکس کو پڑھیں، تو ارخلاؤس بادشاہ جو ہے وہ اپنی بادشاہت کے تقرر کے لیے، اپنے چناؤ کے تقرر کے لیے، اس پر مہر کرنے کے لیے اس نے روم کا سفر کیا۔ وہ روم گیا، اور جب وہ واپس آیا تو اس نے اس دور میں جب ارخلاؤس اپنے تقرری کے بعد، اپنی بادشاہت کی تقرری کے بعد واپس آیا تو اپنے اختیار کی تقرری کے بعد اس نے اپنے نوکروں کو انعام و کرام دیے اور اپنے دشمنوں کو قتل کیا جنہوں نے اس کی جانشینی کے خلاف سازش کی تھی۔ اور اس تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہ ہے وہ یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے۔ یسوع مسیح اس دور کے ایسے ہاٹ پوائنٹس کو لے کر ان کو تمثیل کی صورت میں اپنی آمد اور انسان کی نجات اور اپنی آمد کے مقصد کے بارے میں وہ ہمیشہ بیان کرتا تھا، اور یہاں پر بھی اس نے ایسے ہی بیان کیا۔ اس تمثیل کے وسیلے سے ہم اس تمثیل کو اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بادشاہ کے جانے کے بعد شہر کے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آتا ہے تو جو اچھے دیانتدار نوکر ہیں ان کو انعام و کرام دیتا ہے، اور جو بے ایمان ہیں، جو سازشی ہیں، ان کو اس نے باہر اندھیرے میں ڈالا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کے آدمی جو ہیں وہ اس تمثیل میں یہودی قوم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہیرودیس کو لوگوں نے منع کیا تھا کہ ارخلاؤس کو جانشین مقرر نہ کرے، اور اسی طرح یہودی قوم جو ہے جس نے یسوع مسیح کو رد کر دیا، بلکہ اس کے جانے کے بعد اس قوم نے ایلچیوں کی، جیسے اس تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلچیوں کی نسبت کے ذریعے اس نے اس قوم نے کہلوا بھیجا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر حکومت کرے۔ ایسے ہی بنی اسرائیل قوم نے یسوع مسیح کو رد کر دیا اور اس کے بہت سے نوکروں کو مارا پیٹا، زخمی کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے شاگردوں کو شہید کیا گیا۔ اب یہ تاریخی اعتبار سے بھی تمثیل یسوع مسیح ان کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تمہارے سامنے ایک مثال ہے کہ کیا ہوا تھا یہاں پر، اور میں اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے بتاتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب میں جا رہا ہوں تو میرے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ جو ہیں ان کو بالآخر میں آ کر ان کی وفاداری یا بے ایمانی کے تعلق سے ان کو اجر اور جزا یا سزا دوں گا۔ اس تمثیل میں امیر آدمی کا جو واپس آنا یسوع مسیح نے خاص طور سے بیان کیا، وہ در حقیقت یسوع مسیح کی دوسری آمد، سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کی طرف اشارہ ہے۔ جب وہ حساب لینے آئے گا ایک بطور بادشاہ کے طور پہ اختیار کے ساتھ، اور جو اختیار اس کے پاس ہے وہ اس کو استعمال کرے گا، اور یہ اس کی جو بنی اسرائیل قوم کا جو بقیہ ہے اس کی عدالت کے تعلق سے بھی ہے، اور ایمانداروں کے جو فضائی استقبال یسوع مسیح کا کریں گے، اور یسوع مسیح جب عدالت کرے گا، یہ سارا کچھ اس تصویر کو پیش کرتا ہے۔ یسوع کی آمد ثانی کے موقع پر یہودی ایمانداروں کا وہ بقیہ جو بڑی مصیبت کے دوران، یہ بات میں نے پچھلی تمثیل میں بھی بیان کی تھی، اس کو زیادہ آپ کو سمجھنے میں دوبارہ میں بیان کر رہا ہوں تو موقع ملے گا زیادہ سمجھنے کا، کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کے دوران جو یہودی قوم کا بقیہ بچ جائے گا، جو موجود ہوگا، اس قوم کی یسوع مسیح یہاں عدالت کرے گا، اور جو یسوع مسیح کی آمد تک اس کے منتظر ہوں گے، اس کو قبول کریں گے، مصیبتوں میں بھی اس کا انکار نہیں کریں گے، ان کو اجر دے گا۔ اب تمثیل میں جس نوکر نے 10 اشرفیاں کمائیں، اس نوکر کو
اس ایماندار کو یہ شعور تھا کہ جو کچھ اس کو دیا گیا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، وہ مالک کا۔ اسی لیے اگر آپ اس تمثیل کو پڑھیں تو لفظ لکھا ہے کہ جس نے 10 کمائے تھے اس نے کہا مالک تیری اشرفی، دیکھ تیری اشرفی سے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی محنت سے یا اپنی لیاقت سے یا اپنی قابلیت سے، اس نے کہا تیری اشرفی سے، تیری اشرفی سے میں نے 10 اور کمائی۔ آج خدا نے ہمیں جو برکت دی ہے وہ اس کی دی ہوئی ہے، ہم اس کی دی ہوئی برکات میں سے کیا اس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ ہماری اپنی شخصی زندگی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کو یہ شعور تھا کہ جو کچھ مالک نے برکت دی ہے میں اس کی برکت کو اس کے بہترین مفاد کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہوں، اور اس نے کیا۔ حالانکہ جو مالک نے لفظ کہے وہ ہمیں ایک اور چیز کی طرف بھی متوجہ کراتے ہیں کہ مالک نے کہا اے دیانتدار اور اچھے نوکر شاباش۔ آگے کیا لفظ ہے؟ تو تھوڑے میں دیانتدار رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنا اس کو مالک دینا چاہتا تھا یا دے سکتا تھا اس نے اس سے بہت کم اس کو دیا۔ یعنی خدا جو ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے اس سے بہت کم ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں، تو بھی ہم اس کی خدمت کے لیے بہت زیادہ سستی کرتے ہیں، ہم اس کی خدمت کے لیے لائق طور سے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے۔ تو تھوڑے میں دیانتدارا، یہ ایک اور لفظ ہمیں لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری میں کہ جب تم اپنا کام کر چکو تو اپنے آپ کو نکمے نوکر کہو کہ جو کچھ ہم پر فرض تھا وہی کیا، تو فخر کیا کیا۔ اگر آپ اپنی جاب کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ جو آپ کے ذمہ کام ہے اگر وہ کر دیتے ہیں تو کیا آپ اس کے لیے بڑے چاہیں گے کہ آپ کے افسران یا آپ کے باسز آپ کے لیے ممنون ہوں، شکریہ ادا کریں؟ نہیں، جو آپ کے ذمہ تھا آپ نے وہی کیا، اس سے بڑھ کر کیا کیا۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے اور آپ اس سے 10 گنا 5 گنا زیادہ کام کر کے دکھاتے ہیں، آپ کو ایک کمپنی ٹاسک دیتی ہے آپ 1 لاکھ پاؤنڈ کا کام کر کے دکھائیں اور آپ 5 لاکھ پاؤنڈ کا کام کر دیتے ہیں، then something is میک سینس کہ آپ کے لیے کوئی تعریف کرے۔ لیکن یہاں جو کچھ ہمیں سونپا گیا ہے اگر ہم اسی کو کر لیں تو بڑی غنیمت ہے، لیکن افسوس کہ ہم خدا کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے اور اس طور سے لائق طور سے خدمت نہیں کرتے۔ تو یہ لفظ جو ہیں کہ تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ہمیں ابھی تک وہ ذمہ داریاں سونپی ہی نہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، جن کے ہم حقدار ہیں، اور ہم تو نکمے نوکر ہیں، ہمیں بے جا فخر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ جو کچھ ہماری ذمہ اگر اسی کو کر رہے ہیں تو اسی پر مالک ہمیں ہماری اوقات حیثیت سے بڑھ کر برکت دے دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نوکر کو کیا ملا، اس نے کہا تو 10 شہروں پر مختار ہوگا، اور دوسرے نے بھی ایسا ہی کیا۔ اب وفاداری کی خدمت کے اجر کا جو تعلق ہے وہ براہ راست خدا کی بادشاہی کے اندر حکمانہ اختیار کے ساتھ ہے۔ اگر ہم خدا کی بادشاہی میں یہاں خدمت کرتے ہیں، خدا کی بادشاہی کے لیے آسمان میں خدا کی حضوری میں ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں حاکمانہ اختیار خدا بخشے گا۔ لیکن اس سب کا دار و مدار یہ ہے کہ ہم کتنے وفادار ہیں اور کتنی دیانتداری سے خدا کے کلام کو اس اخیر دور کے اندر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ کیا ہم اپنی خاصیتوں کو، اپنی قابلیتوں کو خدا کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا محض وقت پاس کر رہے ہیں؟ خدا نے ہمیں سب کو ایک جیسا وقت دیا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کے سامنے گلیوں بازاروں میں غیر قوموں میں منادی کرتے پھر رہے ہیں، لیکن افسوس بہت کم لوگ سن رہے ہیں۔ ایون کہ جو اپنے آپ کو مسیحی سمجھتے ہیں وہ بھی چرچز کے اندر لوگ جو ہیں انہوں نے چرچ کو بزنس بنا لیا ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھ رہا ہے، کلام کی بات کرو تو لوگ اس سے بڑھ کر آپ کو آگے سے ہو کر بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی آپ لوگوں کو بٹھا کر سارا دن ان کا وقت ضائع کر دیں دنیاوی باتوں میں، ایک دوسرے کی برائیاں کرنے میں، غلط کاموں میں، ٹھٹھے کرنے میں، مذاق اڑانے میں، حجتیں تمسخر کرنے میں، فلمیں دیکھنے میں، وہ لوگوں کو گوارا ہے۔ لیکن کلام کی بات سمجھنا اور اچھا وقت خدا کے لیے مخصوص کرنا ان کو گوارا نہیں۔ اب میں اپنی جاب پہ ہوں، میں جاب سے ابھی آفس سے اٹھ کے میرے یہ لنچ کا ٹائم ہے، لیکن میں خدمت کے لیے یہاں آ گیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خدا کے لیے اگر میں چند لمحے استعمال کر رہا ہوں تو میں کون سا بڑا کوئی تیر مار رہا ہوں؟ مجھے تو شاید جو میرے ذمہ سونپا گیا اس سے بھی بہت کم میں کر رہا ہوں۔ لیکن یہ کہنے کا مقصد ہے یہ ہم ایک دوسرے کو ہم نے ایکنالج کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو اپ لفٹ کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو انکریج کرنا ہے۔ دس از دا ورڈ آف گاڈ۔ خدا کا کلام ہمیں اپ لفٹ کرتا ہے۔ اس اخیر دور کے اندر ہم میں سے کون ہے جو ایونجلائز کر رہے ہیں؟ کتنے ہیں؟
دنیا آپ کے ارد گرد سے گزرتی جاتی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا، لیکن آپ کچھ کریں، آپ تاریخ رقم کریں، کچھ ایسا کر جائیں کہ کبھی کہیں تو آپ کی خدمت کا اجر ملے. اور یاد رکھیں کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. آپ کلام کو اپنے منہ سے نکال دیں گے، یہ خدا کا کلام ہے جو آپ کو ملا روح القدس کے وسیلے سے، اور جب یہ نکل جائے گا یہ کبھی بے تاثیر نہیں لوٹے گا. اب یہ ہے کہ ہمیں کتنا اختیار ملا اور ہم نے کتنی دیانتداری سے خدا کا کام کیا، اس کا انحصار ہمارے اجر پر ہے. دوسرے نوکر نے بھی اسی طرح 5 اور اشرفیاں پیدا کی اور اس کو 5 شہروں پر اختیار ملا، لیکن تیسرے کے پاس کیا تھا؟ اس کو بھی اتنا ہی دیا گیا، اس کو بھی اتنا ہی مال دیا گیا جتنا باقی 10 میں سے سب کو ایک ایک کر کے دیا. ہمیں کتنا خدا نے دیا ہے؟ اس کو بھی ایک ہی اشرفی، 10 والے کو بھی ایک ہی اشرفی اور 5 والے کو بھی ایک ہی اشرفی دی گئی. ہم سب کو برابر وقت ملا ہے. کسی کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ کو 24 گھنٹے ملے تھے اور مجھے 23 گھنٹے ملے، یا آپ کو 4 ہاتھ ملے تھے اور میرے پاس 2 ہاتھ تھے، یا آپ کے پاس بڑا منہ تھا اور میرے پاس چھوٹا منہ تھا، یا آپ بول سکتے تھے میں نہیں بول سکتا. ہم سب کو خدا نے برابر کے مواقع، برابر کا وقت، برابر کی قوت، سب کچھ برابر دیا ہوا ہے. لیکن ہم کتنا اس کی منادی کے لیے اپنے آپ کو سرو کر رہے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری وفاداری پر. اب تیسرے کے پاس سوائے عذر کے، بہانوں کے، he has nothing to offer. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. how can he pay؟ اس کے پاس بہانے تھے، عذر تھا، اور عذر بھی کیا تھا کہ مالک کے اوپر الزام لگانے کا عذر تھا. یہ وہی باز گشت ہے پیدائش کی. یاد رکھیں کہ جب خدا نے آدم سے کہا what have you done، تو اس نے کیا کہا کہ ہوا جو عورت جو تو نے میرے ساتھ کی ہے اس نے مجھے کہا اور میں نے کھایا. اس نے در حقیقت خدا پر الزام لگانے کی کوشش کی. اور یہاں پر بھی یہ نوکر جو ہے مالک پر الزام لگا رہا ہے، بہانے پیش کر رہا ہے، کہتا ہے کہ مالک مجھے معلوم تھا کہ تو سخت آدمی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں تو نے مجھے بھی موقع دیا، تو نے مجھے بھی رقم دی. اس نے کہا میں جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، اور جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے جمع کرتا ہے، جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہے. یعنی کہ تو بغیر کچھ خرچ کیے منافع کی توقع کرتا ہے، اس لیے میں ڈر گیا، تیرے خوف نے مجھے مفلوج کر کے رکھ دیا. آدم نے بھی کہا تھا نا میں نے تیری آواز سنی، میں ڈرا، میں نے اپنے آپ کو چھپایا. بہانہ بازی، عذر پیش کر رہا ہے یہ نوکر کہ میں ڈر گیا ہوں کہ تو سخت آدمی ہے. اب وہ اپنا جواز یہ پیش کر رہا ہے کہ تیری وجہ سے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور میں نے تیرا دیکھ لے کہ جو سکہ تو نے دیا بڑی حفاظت سے رکھا. اس نے کیا کیا؟ گڑھا کھودا اور اس میں چھپا دیا. آج ہم بھی گڑھا کھود رہے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، ذہن استعمال نہیں کرتے کہ جتنی محنت گڑھا کھودنے میں کریں گے اتنی ہی محنت اس کے مال میں کریں تو کیوں نہیں، اس کی برکت میں کوئی اتنی محنت سے کیوں نہ دوسروں تک پہنچائیں. ہم گڑھے پر محنت کرتے ہیں، دوسروں کے لیے گڑھے کھودتے ہیں، گناہ کے لیے گڑھے کھودتے ہیں، برکت کو دبا دیتے ہیں، لیکن اچھے کام کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ خدا کی منادی کے لیے کیوں اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے؟ لیکن مالک نے اس کو کیا جواب دیا؟ اسے کہا ہے شریر نوکر. دلچسپ بات ہے کہ اگر تجھے پتا تھا کہ میں سخت آدمی ہوں، یہاں مالک نے انکار نہیں کیا اس کے الزام کا، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ یسوع مسیح اقرار کر رہا ہے کہ واقعی وہ ایسا تھا. در حقیقت ہمارا کلام ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے. اسے کہا ہے شریر نوکر میں تیرے ہی منہ کے الفاظ سے تجھے مجرم ٹھہراتا ہوں. ہمارا اپنے منہ کے الفاظ جو ہیں ہمارے اوپر عدالت کرتے ہیں. اس نے خود یہ ایکسپٹ نہیں کیا، نہ تسلیم کیا کہ ہاں میں ایسا ہوں. اس نے کہا اگر تو یہ سوچتا تھا، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا کی عدالت نزدیک ہے تو پھر خدا یہی کہے گا کہ جب تم یہ سمجھتے تھے کہ میری عدالت نزدیک ہے تو اب عدالت کو بھگتو. اب خدا یسوع مسیح جو ہے اس کے منہ کے الفاظ سے اس کو مجرم ٹھہرا رہا ہے کہ جب تو یہ سمجھتا تھا کہ میں ایسا ہوں تو پھر تجھے اسی خوف کے مطابق کرنا چاہیے تھا. ملاکی میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ اگر میں خدا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے، اگر باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے. ہم اسے باپ بھی کہتے ہیں، خدا بھی کہتے ہیں، نہ اس سے خوف کھاتے ہیں، نہ اس کی عزت کرتے ہیں، نہ ریسپیکٹ کرتے ہیں، نہ اس کی بات مانتے ہیں. اس نے کہا کہ اگر تجھے معلوم تھا کہ میں سخت گیر ہوں تو نے میرا روپیہ ساہوکار کو کیوں نہ دیا، ایکسچینجرز کو کیوں نہ دیا،
کہ میں منافع ہی کما لیتا. ارے بھائی اگر آپ کے پاس کوئی برکت ہے خدا کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے, نہیں کر سکتے, اس برکت کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دو جو اس کو استعمال تو کریں, وہ ضائع تو نہ ہو. اب بہت مرتبہ ہمارے پاس روپے پیسے کی بھی برکت ہوتی ہے. کیا آپ نے کبھی اس روپے پیسے کو مشنریوں کو دیا, سکولوں کو دیا, مشنری اداروں کو دیا؟ کیا بائبلز خرید کر لوگوں کو دی؟ نیور. تو پھر اس برکت کا کیا آپ نے در حقیقت اس توڑے کو چھپا کر رکھ دیا ہے؟ اگر تجھے پتا تھا میں سخت آدمی ہوں تو تو نے میرا روپیہ ساہوکار کو کیوں نہ دیا تاکہ میں آ کر سود سمیت واپس لے لیتا. کچھ نہ کچھ اگر اس نے تھوڑا سا بھی کمایا ہوتا, کچھ بھی اس کے اوپر اس نے اس کو مالک کو دیا ہوتا, تو مالک اس کی بھی ویسی ہی تعریف کرتا, کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے. لیکن افسوس کہ ہم خدا پر الزام لگاتے ہیں. بہت مرتبہ یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا, دوسرے پر الزام لگاتا ہے. وہ مالک کو ایسا سمجھتا تھا اور مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تو ایسا ہی سمجھتا ہے تو پھر اسی کے مطابق اب میں تیرا انصاف کروں گا. اور اس نے کیا کیا کہ اس کا سکہ لے کر کس کو دے دیا؟ جس کے پاس 10 اشرفیاں تھیں. لوگوں نے کہا مالک یہ کیا کر رہا ہے, اس کے پاس تو آلریڈی 10 ہیں, تو اسے اور دے رہا ہے. اور یہ آسمانی بادشاہی کا, ہیونلی کنگڈم کا لا ہے. دس از دا لا آف گاڈز کنگڈم, کہ جب آپ when you have blessing God will bless you more and more, کیونکہ جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا, اور جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کا اپنا ہے یا جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا اپنا ہے. اب مالک نے کیا فیصلہ کیا کہ اس سے یہ اشرفی لے لو اور اس کو دے دو جس کے پاس جو کچھ کر رہا ہے. کاہلی اور سستی کے لیے خدا کے پاس کوئی برکت نہیں. ہم بستر سے اٹھنا تو نہیں چاہتے, لیکن ہم برکت کے لیے خدا سے کہتے ہیں خدا ہمیں برکت دے. ایسے برکت نہیں. بہت سے لوگ بستر سے سردی کے مارے نکلتے نہیں اور لیٹے لیٹے ہی دعا کرے خدا تیرا شکر ہے. نو, کاہلی اور سستی کا کوئی خدا کے پاس اجر نہیں ہے. ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوت کو استعمال کریں خدا کے نام کے لیے. وہ وقت آنے والا ہے جب وہ مالک واپس آئے گا اور ہم سے حساب مانگے گا. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس نوکر کے ساتھ شامل ہوں گے, کیونکہ اس نوکر کو نقصان اٹھانا پڑا. نجات کا جو دار و مدار ہے وہ اس پر ہے کہ ہم کتنے وفادار ہیں, ہمیں کتنی خدا کی فکر ہے کہ جیسے اسے ہماری فکر ہے. اگر ایسا ہی ہے تو پھر خدا ہمیں برکت دے گا, اور اگر ایسا نہیں اور ہم اپنے آرام کو اور اپنے بہانوں کو جواز تلاش کر کر کے خدمت سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں تو پھر خدا کے پاس ہمارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. یہ تمثیل ہمیں یہ سکھاتی ہے روحانی طور پہ کہ ہم یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے, اور اس کی آمد کے لیے ہم کتنا اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, ہم کتنا اس کی آمد تک اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اس کو کچھ پیش کرنے کو ہو. خداوند ہم تیرے منتظر تھے, دیکھ ہم نے یہ کیا. بھول جائیں کہ آپ کو اجر کتنا ملے گا. یہ یاد رکھیں کہ یہ خدا کا کام ہے. کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. کیا کسان کبھی اس آس پہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈال رہا ہوں؟ وہ خدا پر ایمان, توقع کی بیس پر, ایمان کی بیس پر وہ محنت کرتا ہے اور اس کو پھل ملتا ہے. ہمیں خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے, اور جب آپ ایمان رکھیں گے پھر آپ منادی کے لیے اپنے ماحول میں, اپنے رشتہ داروں میں, دوستوں میں, کاروبار پر راہ چلتے اگر کوئی ملے, ایک لفظ کسی کو کہہ دے, who knows کہ کون کب بچ جائے اور خدا کی بادشاہی میں آپ کو ویلکم کہے. اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے گا. بہت جلد میں ایک اور پیرابل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. چند ایک 3-4 تماثیل رہ گئی ہیں, اور اس کے بعد فگر آف سپیچ کچھ رہ گئے ہیں. اس کے بعد میں چاہوں گا کہ کرسمس سے پہلے یہ ساری میں پیرابلز کو کمپلیٹ کر دوں. میرے لیے دعا کیجئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا, میرے ساتھ دعا میں شامل ہوں. خدا آپ کو برکت دے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, گلوری ٹو جیسس. ہمارے نہایت ہی مہربان, بزرگ, جلالی, وفادار, لا تبدیل آسمانی پتا, تیرا شکر, تیری تعریف, تمجید, ستائش, مدح سرائی, حمد اور جے جے کار کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں خدا ان تیرے کھلے آسمان کے نیچے میں زمین تک جھک کر تجھے سجدہ کرتا اور مبارک کہتا ہوں. پاک خدا, اقرار کرتا ہوں کہ
اپنی ہی ذات میں خاک و راکھ ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں تیرے ہی فضل سے اور تیرے ہی فضل کا سہارا لے کر اس وقت خدا میں اس کلام کے وسیلہ سے ان تمام سننے والے دیکھنے والے لوگوں کو اور جو بعد میں سنیں گے دیکھیں گے تیری حضوری میں برکت دیتا ہوں خدا یہ کلام خدا ہمارے اندر آگ پیدا کرے کہ ہم تیری آمد کے لیے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اور بہت سے لوگوں کو تیار کر سکیں اور کسی طور سے تیری منادی کر سکیں۔ یسوع کے نام میں ہمیں یہ فضل دے کہ تیری حضوری میں خدا اپنے آپ کو سرخ رو پیش کر سکیں، اس شریر نوکر کی مانند ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہاں خداوند اس وقت میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں تیرے اعلیٰ الہی اتم اختیار کو لیتے ہوئے خدا ان لوگوں کے لیے دعائے خیر چاہتا ہوں۔ اگر کسی کی کوئی جسمانی کمزوری ہے، بیماری ہے، یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ اگر کسی کو خدا کوئی مالی پریشانی ہے، یسوع کے نام میں تو ان کا خدا مداوا کر۔ اگر کسی کو کوئی کاروباری پریشانی ہے، یسوع کے نام میں تو ان کی مشکلات کو دور کر۔ اگر خدا کسی کی کوئی ذہنی پریشانی ہے، کوئی خدا خاندانی چپکلش ہے، عزیز و اقارب کے اندر خدا ماحول کے اندر ان کے لیے کوئی پریشانی ہے، میں ابلیس کی ساری دیدنی اور ندیدنی تاثیروں کو یسوع کے نام میں جھڑکتا باندھتا اور تیرے لوگوں کی آزادی کا اعلان کرتا ہوں۔ ساری التجا کو سن اور قبول کر یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ بہت جلد میں آپ کے سامنے ایک اور تمثیل لے کر آؤں گا، تب تک کے لیے میرے لیے دعا کیجئے گا اور کوشش کریں کہ اس کلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ہم اس خدمت کا حصہ بن سکیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔